بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہاری رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم حضرت علامہ حافظ نعمان حسیب اتاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ بڑے اہم موضوع کے اوپر قبلہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ آج کا موضوع ہے پردہ اسلام کی نظر میں۔ اسلام کی نظر میں پردے کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کے حدود و قیود ہیں اور کتنا ضروری ہے، اس کے اوپر یہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ تو بلا تاخیر میں ان کو مائک کی دعوت دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں اور مائک پر آ کر اس موضوع کے اوپر ہم سے لب کشائی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے پردہ اسلام کی نظر میں، یعنی پردے کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے میں اللہ جل جلالہ کے پاک کلام سے پردے کی اہمیت کا بیان کا آغاز کرتا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ نے پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر کیا خوبصورت پردے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیے تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، کل لازواجک، اپنی ازواج سے فرما دے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ یعنی پردے کو واضح طور پر کہا گیا کہ اے نبی اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین عورتوں کو، یعنی جو مومن عورتیں ہوں گی ان کو کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ اور پردہ کیسے کرنا ہے واضح طور پر کہا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی پردہ صرف یہ نہیں کرنا کہ آپ برقع پہن کر گلے تک جو نیچے تک جائے، بلکہ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ واضح طور پر کہا گیا کہ آپ نے جو پردہ کرنا ہے وہ اپنے سر کا، یعنی سر سے جو گھونگھٹ ڈالتے ہیں اپنے منہ کو چھپایا جائے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اور اوپر گھونگھٹ ڈال لیا کریں، یعنی آپ کا چہرہ جو ہے وہ کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ سورۃ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا وقال ولا یبدین زینتہن، یعنی کوئی اپنی زینت نہ دکھائے، عورتوں اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی عورتوں کے لیے کیسا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ولا یبدین زینتہن، عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی عورتوں کو زینت ظاہر کرنے کا، اپنا چہرہ دکھانے کا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نہیں دیا۔ یہ واضح طور پر عورتوں کو منع کیا گیا کہ اے عورتوں اپنا جسم کسی کے سامنے نمائش نہ کرو، اور پردے کا کیا خوبصورت کہا گیا کہ اپنے چہرے کو چھپا کر رکھو۔ تو دیکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح طور پر قرآن کریم کے اندر پردے کے احکام کے بارے میں حکم فرمایا۔ تو آئیے ہم پردے کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے میں حدیث مبارکہ رکھتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر پردے کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا، کیسے ہمیں حکم دیا گیا۔ تو سب سے پہلے میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنیے کہ دیکھیے کہ عورت کے ساتھ جسم کا لگنا یا عورت کو دیکھنا کتنے بارے میں کتنی باری اہمیت کو واضح کیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر ایک کوئی سور ہو جو پہلے ہی ناپاک ہو، پھر وہ پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو، یعنی گند میں، وہ پہلے ہی ناپاک پھر اوپر سے گند میں مزید پلید ہو، مزید ناپاک ہو، وہ جو نالیوں کا گندا پانی ہے اس میں لتھڑا ہوا ہو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ اگر کسی مرد کے جسم کے ساتھ چھو جائے، جسم کے ساتھ لگ جائے، تو وہ بھی اتنا ناپاک نہیں، اس کے لگنے کا اتنا گناہ نہیں کہ اگر کسی غیر محرم عورت کا جسم اس مرد کے ساتھ ٹکرا جائے۔ یعنی دیکھیے عورت کا جسم
مرد کے ساتھ ٹکرانا، یہ کتنا واضح طور پر کہا گیا کہ سور ہو اور وہ ناپاک ہو، پیشاب میں گندے چیزوں میں لتھڑا ہوا ہو، وہ بھی اتنا ناپاک نہیں، اتنا گناہ نہیں جسم کے ساتھ لگنے کا جتنا گناہ اس کا ہے کہ اگر کوئی غیر محرم عورت اس بندے کے ساتھ اس کا جسم ٹکرا جائے۔ تو دیکھیے کتنا سخت وعید ہمیں سنائی گئی۔ اور ہمارے پردے میں دیکھیے ہمارے اصحاب اور حضور علیہ السلام کے ازواج اور شہزادیاں، دیکھیے سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہم حضرت خاتون جنت کو ماننے والے، ہم علی علی کرنے والے، لیکن دیکھیے ہمارے اسلاف کیسے تھے، انہوں نے کیسے پردہ کیا۔ تو ہم بھی آئیے پردے کی اہمیت کو سنیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جب وصال کا وقت نزدیک آیا تو آپ نے اپنی لونڈی کو بلایا، یعنی اپنی غلام کو بلایا، اور آپ نے فرمایا اے میری کنیز، اے میری لونڈی، اے میری غلام، تم جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ یاد رکھنا میرا جو غسل ہے اس کو دینے کے لیے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے علاوہ کسی سے مدد نہیں لینی، اور جب میرا جنازہ چارپائی میں ڈال دیا جائے کفن پہنا کے، تو اس کے بعد کا فرمایا گیا کہ میرا جو کفن ہوگا، میری جو چارپائی ہوگی، اس کے گرد بھی کھجوروں کے جو پتر ہوتے ہیں ان کو اوپر ڈال دیا جائے، یعنی میری چارپائی کو اوپر سے چھپا دیا جائے اور رات کو میرا جنازہ اٹھایا جائے۔ تو دیکھیے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے فرمایا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا کہ میرا جو کفن ہے اس کے اوپر بھی کسی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے۔ اور دیکھیے کیا خوبصورت پردے کی یہ اہمیت کہ یعنی میرے جسم تو بہت دور، جسم کے اوپر جو کفن پہنا گیا ہے اس کفن کی چادر پر بھی کسی کا نظر نہ پڑے۔ اور آئیے آگے دیکھیے کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، کیسا انہوں نے پردہ کیا۔ حضرت ام حلہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کیسا پردہ کیا کہ آپ کا ایک نوجوان، بعض روایات میں 2 آتا ہے اور بعض میں 1 آتا ہے، تو وہ جو آپ کا نوجوان تھا وہ ایک جنگ کے اندر شہید ہو گیا، اور جب شہید ہوا تو آپ اس کی لاش پہچاننے کے لیے جب میدان میں گئی تو آپ نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا یعنی نقاب کیا ہوا، اپنے منہ کو چھپایا ہوا، دیکھیے یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی اپنے چہرے کو ڈھانپو، اوپر جو گھنگھر ڈالو، آپ نے ایسے گھنگھر ڈالا ہوا، پردہ کیا ہوا۔ آپ جب میدان میں گئیں تو آپ نے اپنے بیٹی کی لاش کو پہچانا، تو صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت آئی ہے جس نے بہت پردہ کیا ہوا ہے، اپنے اوپر گھنگھر ڈالا ہوا ہے، تو ہم اس عورت کو کیسے پہچانے، وہ کون ہے، کس کو پہچاننے آئی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اب صحابہ سے کہ تم پوچھو وہ عورت کون ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پردہ کیا ہے، اپنے بیٹوں کی لاش کو کیسے پہچانیں گی، تو آپ نے فرمایا جس محمد عربی پر میں نے یہ ایک بیٹا قربان کیا ہے، اس محمد عربی نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی عورتوں پردہ کیا کرو۔ اور عورت کی دیکھیے زمانے میں کوئی ذرہ ٹگے برابر عزت نہیں تھی، عورتوں کو منڈی میں ماؤں کو گلے میں پٹا ڈال کر بیچایا کیا جاتا تھا، لیکن دیکھیے کہ حضور نے 7ویں آسمان سے جنت کو کھینچ کر لا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، اور یہ واضح کیا کہ لوگوں اپنی ماؤں کی خدمت کیا کرو، کہ تم جنت چاہتے ہو تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ تو حضرت ام حلہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جو پردہ کیا ہے یہ ہمیں حضور نے سکھایا ہے، جس محمد عربی پر یہ ایک بیٹا دیا ہے اس نے محمد عربی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اے عورتوں پردہ کیا کرو۔ دیکھیے ہمارے اسلاف کہ جب اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی جان سب کچھ بھی دے دیں، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، پھر بھی پردہ نہ چھوڑیں۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، ہمارے معاملات دیکھیں کہ والدین اپنی بچیوں کو، وہ کالج میں اندر جاتے ہیں اور یونیورسٹیوں کے اندر جاتے ہیں، اور یونیورسٹیوں میں جانا تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آگے جو ٹرپ جاتی ہیں ان میں والدین اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو رات کے لیے باہر اپنے گھر سے رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم رات باہر گزار سکتی ہو۔ تو دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ عورت جو عمرہ کرنا جائے تو وہ بھی اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہے، اگر اس کا محرم ساتھ نہ ہو تو وہ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی۔ یہ کتنی سخت یعنی فرمان ہے کہ عورت محرم کے علاوہ عمرہ کرنے بھی نہیں جا سکتی۔ تو دیکھیے یہاں ہم بچیوں کو یہ کالجز میں یا یونیورسٹیوں میں جو ٹرپ کے اندر بھیجتے ہیں وہاں پر کون سا ساتھ محرم گیا ہوتا ہے، اور وہاں پر کون سی پردے کی اہمیت کو واضح رکھا گیا ہوتا ہے جہاں پر نوجوان علیحدہ ہوں اور بچیاں علیحدہ ہوں، لیکن ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم پردہ کیسے کریں۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان سنیے کہ حضور نے فرمایا کسی مرد کو اجازت نہیں کہ وہ عورت
عورت کے ساتھ رات کو باہر گزار سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جب وہ ٹرپ گئی ہوتی ہے، اسکول میں ماسٹر بھی ساتھ ہوتے ہیں، ٹیچریں بھی ساتھ ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، وہ سارے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں کیا وہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں جو شریعت نے ہمیں اجازت دی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا پردہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، حضرت ام حلہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بھی واضح کیا کہ عورت کو دیکھنا کس طرح گناہ ہے اور عورت کے جسم کے ساتھ ٹکرانا کس طرح گناہ ہے۔ تو بتائیے یہ رات کو باہر گزارنا یا بچیوں کا یہ پارکوں کے اندر مردوں کے ساتھ جانا یہ کیا جائز ہو گیا؟ اور دیکھیے یہ پردہ ضروری کیوں ہے اور پردے کو اہمیت کا بار بار قرآن کریم کے اندر حکم کیوں دیا گیا، احادیث کے اندر ذکر کیوں آیا؟ تو یہ یاد رکھیے جس پھل پر مکھیاں بیٹھتی ہیں لوگ اس پھل کو استعمال نہیں کرتے، کیوں کہتے ہیں کہ اس پر مکھیاں بیٹھ گئی ہیں، اس پر گند بیٹھ گیا ہے، ہم اس پھل کو استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ تو بتائیے جس عورت پر کسی غیر محرم مرد کی نظر پڑ جائے، جس نے پردہ نہ کیا ہو، اپنے جسم کی زینت دکھاتی ہو، وہ عورت کیا شریعت کے اندر قابل قبول ہے؟ اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کریم کو غلاف دیا جاتا ہے، عورتوں کو پردے کا حکم دیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے ہمیں اس سے کہ قرآن بہت قیمتی چیز ہے جس کو پردے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر عورت کی عزت کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ یہ بھی پردہ رکھے، یہ بھی اپنا جسم نہ دکھائے بلکہ زینت نہ دکھائے، کیونکہ قرآن کریم کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ تو عورت کو دیکھیے کیا کتنا بلند مقام دیا گیا کہ جس طرح اللہ کا پاک کلام پردے میں رکھا گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ آج ہمارے گھر کے معاملات، ہماری جو بچیاں ہیں یا عورتیں ہیں وہ اب درباروں پر جا کر یہ جھاڑو دینا، ہم درباروں کے خلاف نہیں جائیں لیکن شریعت مطہرہ کے مطابق جائیں۔ اب عورتیں قبرستان جا رہی ہیں، درباروں پر جا رہی ہیں اور وہاں پر جا کر کہتی کیا ہیں، جی میں پیر صاحب دی ملنگنی۔ اب یہ بھی لفظ دیکھیے کہ آپ کا گھر جو شوہر ہے جس کی آپ نے خدمت کرنی ہے، جس کے لیے آپ کو لایا گیا، جس کے لیے آپ سے نکاح کیا گیا، وہ معاملات آپ نہیں دیکھتی، لیکن آپ عورت جو غیر محرم پیر ہیں ان کے پاس بھی جاتی ہیں اور ان کے پاس بیٹھنا، جا کر اپنا نقاب بھی نہ کیا، پردہ بھی نہیں کیا اور وہ غیر محرم مرد کے سامنے جا کر ان کے گھر میں کھانے پکانے، جھاڑو دینے، یہ شریعت کے اندر کہاں سے آ گیا؟ یہ ایسے معاملات ہماری شریعت کے اندر اور حضور علیہ السلام کے دین کے اندر ایسے کوئی معاملات نہیں کہ عورتیں پیروں کے پاس جائیں اور جا کر دم کروائیں، اور یہ کیا معاملات ہیں، پردہ بھی نہیں کیا ہوا۔ اور دوسری بات یہ جو قبرستان جانے والی ہے کہ ہماری عورتیں اب جو قبرستان جاتی ہیں، تو اس پر ایک بات عرض کرتا چلوں آپ کی بارگاہ میں کہ عورتوں کا قبرستان جو جانا ہے، جس وقت تک اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو وہ قبرستان جا ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات تو یہ ہے جو ایصال ثواب ہے وہ آپ کہیں پر بیٹھ کر بھی کریں تو وہ پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے لازمی نہیں کہ قبرستان جایا جائے۔ ہاں احادیث کے اندر آیا ہے قبرستان جاؤ، لیکن وہ مردوں کے لیے آیا ہے نہ کہ عورتوں کے لیے آیا ہے۔ اور دیکھیے عورت کا وہاں پر جانا اور جا کر رونا، یہ پیٹنا، یہ جو معاملات ہیں یہ کیا یہ شریعت کے مطابق ہیں؟ اور اگر عورت جاتی بھی ہے، پہلی تو بات یہ ہے جا نہیں سکتی، اور جائے تو اس کا محرم اس کے ساتھ ہو، اور اگر محرم ہو، بھائی ہو، اس کا والد ہو، اس کا بیٹا ہو، تو یہ دیکھیے یہ محرم اس کے ساتھ جائیں قبرستان میں اور جائے وہاں پر روئے نہ بلکہ احکام شریعت کی پابندی کرتے ہوئے جائے۔ یہاں پر یہ نہیں کہ پہلے اپنے شوہر کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو کہے کہ ذرا رک جاؤ، میں میک اپ بھی کر لوں، میں تیاری بھی اچھی طرح کر لوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں آپ اس مردے کو بھشوانے جا رہی ہیں؟ یہ کیسے معاملات آپ کر جا رہی ہیں کہ قبرستان میں کہ آپ میک اپ بھی کر رہی ہیں، تیاریاں بھی کر رہی ہیں، اچھے کپڑے بھی پہن رہی ہیں، اور جو محرم غیر محرم وہاں سے گزریں گی ان کی نگاہ بھی آپ پر پڑے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ آپ کا محرم ہو اور آپ نے برقع بھی پہنا ہو اور نقاب بھی کیا ہو اور وہاں پر جائیں، بلکہ روئیں نہ، صرف فاتحہ پڑھیں، دعا کریں اور فوراً واپس آ جائیں۔ دیکھیے شریعت کے اندر کیسا ہمیں ضروری کہا گیا کہ ہم شریعت کے اندر پردہ کریں، اور یہاں پر عورتیں جاتی بھی ہیں، نہ کوئی پردہ کیا ہوتا ہے، نہ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر غیر کسی پردے کے ساتھ عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے۔ پہلی تو بات آپ کے سامنے جو میں کر رہا تھا کہ عورتوں کا قبرستان جانا، تو اس پر یہ دیکھیے کہ اگر کوئی مرد کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے تو صرف مرد کو گناہ نہیں ملتا اس غیر محرم عورت کو دیکھنے کا، عورت اگر غیر محرم مرد کو دیکھتی ہے تو عورت کو بھی غیر محرم مرد کو دیکھنے کا گناہ ملتا ہے۔ اور ہمارے پاس یہ بہت خوبصورت حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کہ کتنی مرتبہ دیکھنا ہمیں جائز ہے۔ اور بندے کہتے ہیں میں نے تو کسی کو بہن کی نظر سے دیکھا، اپنی ماں کی نظر سے دیکھا،
تو دیکھیے وہ جو کسی کو ماں کی نظر سے دیکھنا یا بہن کی نظر سے دیکھنا، ہم اپنے گھر میں بھی ایسی محبت رکھیں، ایسا اسلاف رکھیں، تو پھر اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی پردے میں رکھنے کی ضرور بالضرور ہمیں یہ کوشش مل جائے گی، ہمیں یہ ہمت مل جائے گی کہ پہلے اپنے گھر میں پردے کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر مت اٹھانا، یعنی ایک نظر کسی عورت پر پڑ گئی تو پھر دوسری نظر مت اٹھانا، تیرے لیے صرف پہلی نظر جائز ہے اور تیرے لیے دوسری نظر جائز نہیں۔ دیکھیے یعنی کسی کو دیکھنا بھی ایک نظر جائز ہے، اور بندے جب ایک مرتبہ دیکھتے ہیں اور اس بات سے وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایک مرتبہ دل بھر کر دیکھ لیں، یعنی ایک بار ہی تو دیکھنا ہے، آپ دل بھر کر دیکھ لیا جائے، تو اس سے مراد ایک نظر سے یہ نہیں کہ آپ دل بھر کر دیکھیں، ایک نظر سے مراد یہ ہے کہ اگر غلطی سے آپ کی کسی پر ایک نظر پڑ گئی ہے تو وہ ایک جو نظر ہے وہ آپ کو معاف ہے، اگر دوبارہ آپ اسی نظر کو اٹھا کر تو اس عورت کو دیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا ہے کہ آپ اگر کسی غیر محرم عورت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی گناہ ہے، اور اگر وہ عورت کسی غیر محرم مرد کو دیکھتے ہیں تو اس عورت کو بھی دیکھنے کا گناہ ملتا ہے۔ اور اپنی بات کو میں سمیٹنے کی طرف لاؤں تو آخری ایک شعر پڑھ کر میں اس بات کو سمیٹتا ہوا چلتا ہوں کہ ہمارے امام جلالی قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ یا رب دعاؤں کو وہ انداز اثر دے، یا رب دعاؤں کو وہ انداز اثر دے، جو ہستی مومن کو انوار سے بر دے، دیا جو حضرت زہرا نے چادر کو تقدس، اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے، اور ناموس نبی پہ ہو جسے کٹنے کا سلیقہ، اس ملت کے جوانوں کو وہ گردن و سر دے، دے شرم و حیا جس میں ہر آن پہ پہرا، دے شرم و حیا جس میں ہر آن پہ پہرا، اس ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے، اور ہماری تو الہی تیری بارگاہ میں یہی ہے دعا، دے موت شہادت کی اور طیبہ کا نگر دے۔ اللہ جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، جو میں بیان کر سکا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھے حضرت علامہ حافظ نعمان حسیب اتاری صاحب، جنہوں نے پردے کے اوپر آج آپ سے گفتگو فرمائی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی بہار رمضان ٹرانسمیشن کے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔